اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 7 کا سوال پاکستان اور ترکی کے تعلقات کریں گے۔ پاکستان اور ترکی کے تعلقات۔ ترکی بھی ایک اسلامی ملک ہے اور آپ جانتے ہیں دنیا کا واحد ملک ہے جو ایشیا میں بھی ہے اور یورپ میں بھی ہے، یعنی دو بر اعظموں میں ہونے والا ملک، واحد پر دنیا کا ترکی ملک ہے۔ یہ انفارمیٹیو بات ہے۔ پاکستان کے ترکی کے ساتھ تعلقات، چونکہ یہ اسلامی بھائی ہے، پاکستان کا برادر اسلامی ہونے کے ناطے سے بہت گہرے تعلقات وابستہ ہیں، اور سب سے بڑی بات، سب سے پہلے جو تعلق وابستہ ہے وہ خلافت عثمانیہ کے تحت اس سے تعلق وابستہ ہے۔ خلافت عثمانیہ کے تحت ہی بر صغیر میں بھی اسلامی حکومت نافذ تھی۔ مغلوں کی حکومت گئی، اس کے بعد جب انگریز یہاں پر نافذ ہوئے تو دوسری طرف خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، پہلی جنگ عظیم 1914 سے لے کر 1919 تک جو جنگ ہوئی، اس میں ایک طرف امریکہ تھا، برطانیہ تھا، فرانس اور روس تھا، یہ اتحادی ملک تھے، انہوں نے آپس میں اتحاد کیا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف جرمنی، آسٹریا اور ترکی تھا۔ ٹھیک ہے، جرمنی، آسٹریا اور ترکی ہار گئے، جس کی وجہ سے ترکی کی جو خلافت تھی، خلافت عثمانیہ، اس کو توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور علاقائی اتحادیوں نے آپس میں بانٹ لیے، جس کی وجہ سے بر صغیر میں رہنے والے جو مسلمان ہیں نے تحریک چلائی، جس کو تحریک خلافت کہا جاتا ہے، اور تحریک خلافت کے نام سے تحریک چلائی، اور بر صغیر میں یہاں پر برطانوی حکومت تھی اور برطانیہ نے ہی وہاں پہ جنگ جیتی تھی، ترکوں کو ہرایا تھا، تو اس وجہ سے مسلمانوں نے ان کے ساتھ غصے کا اظہار کر کے بر صغیر کو دارالحرب قرار دے کر یہاں سے رخصت ہو گئے، افغانستان گئے، وہاں پہ بارڈر پہ جا کے بیٹھ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے دروازے نہیں کھولے مسلمانوں کے لیے، جس کی وجہ سے مسلمان ذلیل و خوار ہو کے واپس آئے۔ یہ سارا ہے۔ اس کے بعد جی تحریک خلافت جب چلی تو چونکہ عالم اسلام کا روحانی پیشوا سمجھا جاتا تھا خلیفہ کو، تو خلیفہ کو تین مطالبات رکھے گئے: خلیفہ کا عہدہ ختم نہ کیا جائے، ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جائیں، اور مقدس مقامات کی حفاظت کی جائے، اور اس کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے بہت سی جانیں بھی گنوائی۔ اس کے بعد ہے جی مسئلہ قبرص پر حمایت۔ مسئلہ قبرص جو کہ ترکی کا حصہ رہا ہے اور بعد میں برطانوی نوآبادیات کا حصہ رہا، چونکہ ترکی جو ہے وہ ایشیا میں ہے اور دوسری طرف یورپ میں ہے، دو بر اعظموں میں، ایشیا اور یورپ میں۔ ٹھیک ہے، اب جب یورپ والی سائڈ کا ترکی ہے، وہاں پر بہت سارے نان مسلمز بھی رہتے ہیں۔ نان مسلمز کو برطانیہ نے اور یورپی یونینز نے اکسایا، اور انہوں نے اپنے اپنے علاقے مانگنا شروع کر دیے ترکی سے۔ اب جب یونان نے اس پر قبضہ کرنا چاہا تو ترکی کے جو مسلمان یعنی قبرص میں رہتے تھے، انہوں نے ترکی نے اس کی حمایت کی، پاکستان نے بھی اس کی حمایت کی، باقاعدہ طور پہ فوج بھی بھیجی، اور پھر ترک جمہوریہ شمالی قبرص کے نام سے یہ علیحدہ اسلامی ریاست بن گئی۔ مسئلہ کشمیر پر بھی ہمیشہ سے ترکی جو ہے وہ پاکستان کی حمایت کرتا رہا ہے۔ ایک نیا فیز کھل رہا ہے، جو حال ہے اس کے بارے میں آپ کو بعد میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ فی الحال ہم ماضی کی بات کر لیں تو جب بھی اقوام متحدہ میں اس کی قرارداد پیش ہوتی رہی ہے، ترکی نے پاکستان کی اور کشمیر کی حمایت کی ہے کہ ان کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے۔ تجارتی اور ثقافتی تعاون بھی ہے ان دونوں کا آپس میں، یعنی یہ شروع سے ہے۔ جب بر صغیر کے مسلمان تھے وہ بھی وہاں سے ہجرت کر کے بہت زیادہ جو قافلے آئے تھے ان سے انسپائر ہو کے مسلمان ہوئے تھے، اور پھر ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کی تجارت کا بہت زیادہ اثر تھا بر صغیر کے مسلمانوں پر۔ اس کے بعد ہے جی دفاعی معاہدے۔ جب دفاعی معاہدے ہوئے، کون کون سے دفاعی معاہدے دو پاکستان نے کیے؟ ایک سیٹو اور ایک سینٹو۔ اس میں جو سینٹو معاہدہ کیا ہے، جس کا پہلا نام بغداد پیکٹ تھا، معاہدہ بغداد، جو ایران، عراق، ترکی اور پاکستان کے درمیان ہوا تھا، چونکہ عراق کے شہر کے نام پر تھا یہ، عراق یہاں اس معاہدے میں سے نکل گیا۔ جب عراق نکلا تو پھر اس معاہدے کو بھی ختم کر دیا گیا، پھر نئے سرے سے اس کا نام چینج کر کے سینٹو رکھ دیا گیا 1958 میں، جس کا مطلب تھا سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن۔ یہ بھی ایران، عراق، پاکستان اور ترکی کے درمیان تھا، اور بعد میں اس میں وسطی ایشیائی ریاستیں جو روس، سوویت یونین سے ٹوٹ کے الگ ہوئی تھیں، وہ اس میں شامل ہوئیں۔
اس کے بعد جی پاک بھارت جنگیں 1965 کی جنگ، 1971 کی جنگ جب ہوئی تو ترکی نے پاکستان کی حمایت کی، سفارتی سطح پر یعنی اپنا سفیر بھیج کے دلاسا دیا اور سیاسی مدد بھی کی، سیاسی فارم پہ اس کا پاکستان کے ساتھ تعاون کا اظہار کیا، بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی حمایت ترکی نے کی۔ دوستانہ دورے بہت زیادہ ہوتے رہے ہیں دونوں ملکوں کے سربراہان کے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ عوام کو قریب لایا جائے، اور ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ ملکوں کو آپس میں ملانے کے لیے۔ جیسے کہ آج کل ترک ڈرامے جو ہیں وہ چل رہے ہیں خلافت عثمانیہ کے دور کو قائم کرنے والے دور کے، تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ عوام کو آپس میں جوڑا جائے، ایک ریلیشن قائم کیا جائے کہ ہم مسلمان سب ایک ہی ہیں۔ اقتصادی تعاون کی تنظیم میں وسعت۔ اقتصادی تعاون کی تنظیم کون سی تھی؟ ECO، اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن۔ یہ ایران، ترکی، پاکستان کے تعاون سے وجود میں آئی۔ یہ وہی تنظیم تھی جو پہلے RCD تھی، ریجنل کارپوریشن فار ڈیولپمنٹ، بعد میں اس میں وسط ایشیا کی آزاد جو ریاستیں تھیں جو سوویت یونین سے ٹوٹ کے الگ ہوئی تھیں وہ بھی اس میں شامل ہوئیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اقتصادی سطح پہ، اقتصادیات کے حوالے سے یعنی معاشی لحاظ سے ان اسلامی ملکوں کو ہم نے کیسے اوپر لے کر جانا ہے، اس تنظیم کا مقصد یہ ہے۔ اس کے بعد زلزلہ زدگان کی بحالی، جس طرح سے باقی اسلامی ملکوں نے پاکستان کی حمایت کی 1974 اور 2005 کے زلزلوں میں، اس طرح ترکی نے بھی بہت زیادہ مدد کی۔ مشرف دور، پرویز مشرف کا دور 1999 سے لے کر 2007 تک کا تھا پرویز مشرف کا دور، اور اس دور میں بھی ترکی اور پاکستان بہت قریب آئے تھے ایک دوسرے کے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ حالیہ دور کی، تو حالیہ دور ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ترکوں کا سعودیوں سے ٹھیکا ہوا تھا 100 سال کا، اور وہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے۔ معاہدہ ہوا تھا معاہدہ لوزان کے نام سے، جو مصطفیٰ کمال پاشا نے جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تب کیا تھا۔ تو وہ جب خاتمہ ہو گیا، معاہدہ کر لیا معاہدہ لوزان، تو 1 سال کے لیے جو عرب تھا وہ سعودیوں کو دے دیا گیا۔ اب وہ 2023 میں معاہدہ ختم ہونے والا ہے۔ ترک چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ زمین واپس لینی ہے، جبکہ سعودی چاہتے ہیں ہم نے یہ نہیں لینی۔ دونوں اسلامی ملک ہیں، تو پاکستان جو ہے وہ ترکی والی سائیڈ پہ اپنی زیادہ انٹرسٹ شو کر رہا ہے، چونکہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو وہ سرزمین دے دی جائے۔ دوسرا سب سے بڑا ایک جو قدم پاکستان اور ترکی کے درمیان ہو رہا ہے، وہ ایک انٹرنیشنل اسلامک چینل کھولنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، جو کہ پاکستان، ملیشیا اور ترکی مل کے کھولیں گے، لیکن وہ انٹرنیشنل لابیز اور یہودیوں کی بہت ساری سازشوں کی نظر ہو گیا۔ دوسری بڑی بات، سب سے بڑا روڈ، ایک بیلسٹک روڈ اوپن ہونے جا رہا ہے جو پاکستان، چین، ترکی اور ادھر سے یورپی یونین کو ملائے گا آپس میں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے آج حالیہ دور میں، بیلسٹک روڈ، جو کہ چین کو پاکستان سے ایران، اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا ترکی، اور ترکی سے یورپی یونین تک لے جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہے پاکستان اور ترکی کی دوستی کا۔ اب پاکستان اور ترکی کو بائی روڈ ملایا جا رہا ہے، ٹرین کے ذریعے سے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔